السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشمی درس حدیث کے معزز سامعین، وسوسے کیا ہیں، کیوں آتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اور کیا وسوسے آنے پر کوئی گناہ اور کفارہ ہے یا نہیں، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات ذکر کیے جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامک انفارمیشن ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ہاشمی درس حدیث کے معزز سامعین، کسی مسلمان کے دل میں کوئی بات آ جائے، جیسے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں، ایسے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی کبھی انسان کے دل میں شیطانی خیالات آتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہی وسوسہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق دل میں ڈالتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ جب نوبت یہاں تک آ جائے تو خدا سے پناہ مانگی جائے اور اس خیال سے باز آ جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا نہ خواستہ اس قسم کی کفریہ باتوں تک پہنچ جائے تو ان کو چاہیے کہ خدا سے پناہ مانگے اور یوں کہے آمنت باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب لوگ گفتگو میں اس قسم کی کفریہ باتیں کرنے لگیں تو تم یوں کہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی ہستی بھی اس جیسی نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بنی آدم پر شیطان کا ایک اثر ہے اور ایک فرشتے کا اثر ہوتا ہے۔ شیطان کا اثر یعنی وسوسہ یہ ہے کہ انسان کو شر اور برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور حق کو جھٹلانے کی ترغیب دیتا ہے، اور فرشتے کا اثر یہ ہے کہ ابن آدم کو خیر کے لیے آمادہ کرے اور حق بات کی تصدیق کے لیے ترغیب دے۔ جب کوئی شخص اپنے دل کو نیکی کی طرف راغب پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر بدقسمتی سے دل میں شیطانی خیالات آئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ معزز سامعین، احادیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ جس طرح ہماری نماز میں خیالات آتے ہیں یا نماز کے علاوہ دلوں کے اندر برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، یہ سب شیطان کا عمل ہے اور اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ جب بھی اس طرح کے خیالات آئیں فوراً ہمیں اپنے زبان پر یہ کلمہ جاری کر دینا چاہیے آمنت باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے، اور فوراً اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسے آتے ہیں کیا اس پر ہمیں کوئی گناہ ملتا ہے یا نہیں، کیا اس کا مواخذہ آخرت میں ہوگا یا نہیں۔ اگر کسی کے دل میں کوئی غلط اور خلاف اسلام خیال آ جائے تو وہ بھی قابل گرفت ہے یا نہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ وسوسہ یعنی مسلمان کے دل میں کوئی بات آئے، جیسے کہ نماز وغیرہ میں خیالات آتے ہیں، ایسے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں۔ ان خیالات پر شرعاً کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو یا زبان سے نہ کہیں، یعنی وسوسوں پر گرفت نہیں جب تک ان وسوسوں کی بات کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے۔ ذکر کرنے پر یا عمل کرنے پر گرفت اور مواخذہ ہوگا، یعنی کبیرہ گناہ بھی ہوگا۔ تو لہٰذا جب بھی دل میں اس طرح کی کوئی غلط خیال یا اسلام کے خلاف کوئی خیال آ جائے تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے، فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس پر کوئی مواخذہ اور گناہ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا کہ وساوس پر معافی کی بشارت ہے، یہ مسلمان کے لیے ہے اس وقت تک جب تک وسوسہ ہی رہے، عملی طور پر اختیار نہ کرے، اور اگر یہی وساوس عملی شکل میں ایک مسلمان سے سرزد ہونے لگے تو پھر اس پر مواخذہ اور خدا کے ہاں محاسبہ ہوگا۔ بلکہ اگر انسان وساوس کی حد سے نکل کر اس کا اظہار اپنے قول اور افعال سے کرنا شروع کرے تو شرعاً کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر علماء اسلام سے اس قسم
قسم کے خیالات رکھنے والے شخص کے متعلق فتویٰ لیا جائے تو اس کے کفر کا فتویٰ دیں گے۔ آج کل سائنسی ایجادات میں ترقی ہو رہی ہے اور اس کو انسانیت کا کمال سمجھا جا رہا ہے، لیکن جس خدا نے اس کو پیدا کیا، عقل دی، دماغ دیا، کبھی انسان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے اندر یہ کمالات کہاں سے آئے، کس نے دیے۔ یاد رکھیے، ایسا انسان جتنی چاہے مادی ترقی کر جائے، اگر وہ خدا کی دی ہوئی عقل سے خدا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ ترقی اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سمجھدار شخص کے لیے دنیا کی ہر چیز دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ مجھے دیکھ کر میرے پیدا کرنے والے خدا پر ایمان لاؤ، یہی راہ نجات ہے، اور اسی میں انسان کے لیے دین و دنیا کی فلاح و کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں بے شمار نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے، یعنی آدمی چاہے تو اسی زمین و آسمان کی پیدائش اور اس کے محکم نظام میں غور کر کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ضرور کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، تھامنے والا ہے۔ اس نے کمال حکمت اور خوبی سے ان کو بنایا اور لامحدود قدرت سے ان کی حفاظت کی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے بنانے میں اور ان حیوانات میں جو زمین میں پھیلا رکھے ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی انسان خود اپنی بناوٹ اور دوسرے حیوانات کی بناوٹ میں غور کرے تو درجہ عرفان و ایقان تک پہنچ جانے والی ہزاروں نشانیاں ملیں گی۔ زمین میں جب گھاس اگتی ہے تو وہ بھی اپنے پیدا کرنے والے کی بلندی اور بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے سیدھی ہوتی ہے، گویا کہ اس کا سیدھا ہونا بھی خدا کی وحدانیت اور اس کے بلند و بالا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا، اے پروردگار، کیا تو مجھ سے قریب ہے جو میں تجھ کو چپکے سے پکاروں، یا فاصلے پر ہے کہ میں تجھ کو زور سے پکاروں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ موجود ہوں۔ اے موسیٰ، جب بھی میرا کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اور جب مجھ کو میرا کوئی بندہ پکارتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ تعجب یہ ہے کہ ایک جاہل اور دیہاتی جو تعلیم کے جواہر سے خالی ہو اور اپنے خالق و مالک کو نشان ہائے قدرت دیکھ کر پہچان جائے اور خدا کے موجود ہونے کا اقرار کرتے ہوئے کہے، اونٹ کی مینگنی دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، نشانات قدم دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ابھی اس راہ سے کوئی گزرا ہے، پھر یہ برجوں والا آسمان اور بڑے بڑے میدانوں والی زمین دیکھ کر خالق کے عالم کے وجود کا یقین کیسے نہیں آئے گا؟ ایک جانور اپنے دنیاوی مالک کو پہچان جاتا ہے، مگر آج کا پڑھا لکھا انسان جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا ہی خدا سے باغی اور سرکش ہوتا چلا جاتا ہے۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ایک انسان اگر خدا کی مخلوقات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو دنیا خواہ اس کو کتنا ہی بڑا محقق اور فلسفی کہے، مگر سچ پوچھو تو ایسے پڑھے لکھے فلسفی سے خدا کو جاننے والا ایک جاہل ہزار درجہ اچھا ہے۔ اس قسم کے گمراہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور اس دنیا میں آنے والی پہلی ہستی ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو دنیا میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی ہیں، اور انسانیت کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے برے خیالات، برے وساوس اور اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر قسم کی بری چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے